السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق آفیشیل میں خوش آمدید۔ پیر صاحب کے ایسے اور بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ زامبا درود و سلام نبی مکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ کریم نے جب انسان کو تخلیق فرمایا ہے تو خیر اور شر کی تمیز اللہ نے اس کے وجود میں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نے انسان کو اتنا باشعور پیدا کیا ہے کہ جس ماں کے سینے سے دودھ پینے لگتا ہے، اگر کسی اور خاتون کی طرف توجہ دلائی جائے تو ادھر رخ نہیں کرتا۔ حالانکہ بچپن ہوتا ہے، چہروں کی شناخت بھی نہیں جانتا، اس کے باوجود اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ میرا حق کیا ہے اور مجھے کس چیز سے بچنا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو ایک طاقت دی ہوتی ہے جس کو ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ لوگ ساری زندگی اس ضمیر کی آواز کو دباتے رہتے ہیں، مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے اسے سلا دیتے ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ حق کا رستہ کبھی بھی ان پر واضح نہیں ہوتا، یا جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں، یا اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یا فریب میں مبتلا رہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے توجہ دلائی سورۃ القیامہ کے اندر، ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا بلکہ آدمی خود اپنے حال پر پوری نظر رکھتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کا خود پورا پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتا آیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اسے پتہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اور اگر اس کے پاس جتنے بھی بہانے ہوں سارے بھی لے آئے تو پھر بھی اسے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے خبر ہے، یہ جانتا ہے۔ انسان اگر اپنے ضمیر کی آواز کو سن لے اور جس بات کو اس کا ضمیر حق کہے اس پر وہ عمل کرنے لگے تو اپنی مختصر سی زندگی میں وہ جلدی فیصلہ کر لے گا، اسے رستہ جلدی مل جائے گا، ورنہ بال سفید ہو جائیں گے، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، اسے کبھی رستہ حق کا نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خوابوں کی، خیالوں کی، نعروں کی، خوشامد کی دنیا میں زندہ ہے۔ اپنے اندر جھانک کر ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارا دل کیا آواز دیتا ہے، ہمارا ضمیر کیا پکارتا ہے، ہمارے اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ چھوٹا سا دین کا طالب علم ہوں تو بہت سارے لوگ مسائل شرعیہ پوچھتے ہیں، اور پھر وہ جب سوال پوچھ لیتے ہیں تو پوچھنے کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں سے بھی پوچھا ہے، فلاں سے بھی پوچھا ہے، اور پھر آپ سے بھی پوچھا ہے۔ تجزیہ ہے میرا چھوٹا سا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بہت سارے لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں وہ دراصل گنجائش لینا چاہتے ہیں،
ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی گنجائش ملے۔ کثرت سوالات کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے لیے کوئی گنجائش چاہتا ہوں۔ جو لوگ زیادہ سوالات صحابہ کرام علیہم رضوان کے قرآن پاک میں کل 14 سوال ہیں جو انہوں نے نبی پاک سے کیے، انہوں نے کثرت سوال نہیں کیے، عمل کیا ہے۔ ان لوگوں نے کوئی ہیلہ تراش کے، کوئی بہانہ گھڑ کے، ہمارے پاس بہت سے بہانے ہیں، بچے چھوٹے ہیں یہ بھی ایک بہانہ ہے، اور بچے جوان ہو گئے ہیں، شادیاں کرنی ہیں یہ بھی ایک بہانہ ہے، اور ابھی عمر جوانی کی ہے، ابھی دیکھا ہی کیا ہے یہ بھی ایک بہانہ ہے، اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں اب مجھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہانہ۔ میرے عزیز، اپنی ضمیر کی آواز سنیں۔ اگر آپ ضمیر کے قیدی بن کے جئیں گے تو آپ کا چلتا پھرتا وجود ایک لاش بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں، بہت زیادہ گرتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، سنبھلا نہیں جاتا۔ کیوں؟ دو کشتیوں کے مسافر ہیں، اندر سے آوازیں کچھ آ رہی ہیں اور رستہ کچھ اور ہے۔ دل ادھر جانے کو کر رہا ہے اور جسم کو کھینچ کے ادھر لے کر کے جا رہے ہیں۔ دو کشتیوں کے مسافر ہیں، بار بار پریشانی ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، گرتے ہیں، پڑتے ہیں، اٹھا نہیں جاتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں وضاحت کر کے بتا دیا۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی، صحابی کا نام دیکھے کتنا خوبصورت، ہمیں نام ہی نہیں ملتے بچوں کے نام رکھنے کے لیے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گھر میں تھا تو میں سوچنے لگا، یہ نہیں فرماتے کہ میں بولنے لگا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرماتے میں سوچنے لگا کہ یہ نیکی آخر ہوتی کیا ہے، اور یہ شر اور بدی آخر کہتے کس کو ہیں۔ فرماتے جب میں سوچنے لگا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تم کیوں سوچتا ہے، تیرے سامنے دریا بہہ رہا ہے، جا کے مدینے والے محبوب سے پوچھ لے۔ اور یہ لفظ میں نے زبان سے نہیں ادا کیے، میرے دل میں تھے۔ میں مسجد نبی شریف کا قصد کر کے، حضور کی بارگاہ کا قصد کر کے سرکار کے حضور حاضر ہوا تو مسجد صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فرماتے میں، چونکہ حکم یہی ہے کہ جس کو جہاں جگہ ملے، جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھے۔ وہ کہتے میں پیچھے بیٹھ گیا۔ اب قربان جاؤں محبوب کے علم شریف پر، حضور فرمانے لگے ادن منی یا وابصہ، وابصہ تو ذرا آگے نہیں آ جاتا؟ کہتے میں آ کے 7ویں صف میں بیٹھ گیا تو حضور نے پھر فرمایا ادن منی یا وابصہ، اور یار ذرا اور قریب آ جا۔ میں 3ری صف میں آ گیا تو فرمایا ادن منی یا وابصہ، وابصہ نیڑے آ جا یار اور۔ کہتے میں اتنا قریب آیا کہ محبوب کے مقدس گھٹنوں سے میرے گھٹنے مس ہونے لگ گئے، اتنا قرب کریم نصیب ہوا کہ میں اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا۔ دائیں بائیں والے لوگ مجھے رشک سے دیکھنے لگے کہ دیکھو کہاں وابصہ بیٹھ گیا، کہاں اسے جگہ نصیب ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نہ بغیر میرے کچھ کہے ہی فرمایا بتاؤ کیا پوچھنے آئے تھے۔ کہتے میں ابھی پوچھنے لگا تو فرمایا چل تو ٹھہر جا، میں بتاتا ہوں تو کیا پوچھنے آیا تھا۔ بتاؤں؟ عرض کی حضور آپ بتا دیں تو کمال ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا تو سوچ کے آیا تھا کہ میں پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے، سوچ کے آیا تھا۔ جناب وابصہ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا حضور بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نا میرے دل پر ہاتھ مارا اور کریم رسول فرمانے لگے سوال میں نے بتا دیے، اور اب اس طرح کر کے جواب مجھ سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ لے، میں نے تیرے دل کو گویا دین کا عالم بنا دیا ہے، پوچھ اپنے دل سے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا بتا اندر سے آواز کیا آئی ہے، کیا آواز آئی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ جس پہ دل جم جائے، سکون ہو جائے، وہ نیکی ہوتی ہے، اور جو سینے میں کھٹکتی رہے، شک رہے، وہ بدی ہے۔
جو کر کے سکون ہو کہ نہیں میں نے کوئی اچھا کام کیا، یہ نیکی ہے. اور جو کر کے بے سکونی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ بدی ہے، وہ نقصان ہے، وہ شر ہے. یہ خاصیت اللہ نے ہر بندے میں پیدا کر دی. جو کام کر کے آپ کو سکون ملتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھوں کو راحت ہوتی ہے، دل کو سکون ہو، یار میں نے الحمدللہ کو نیکی کا کام کیا، وہ نیکی ہے. اس کے لیے تفصیلات میں جانے کی اور 15 مفتیوں سے فتویٰ لینے کی کیا بات. ہم رعایت چاہتے ہیں، رعایت. انشورنس کرا لی ہے، بینک سے کاروبار شروع کر لیا ہے، سود کا کام شروع ہو گیا ہے. اب اس مولوی سے بھی پوچھا، اس مولوی سے بھی پوچھا، اب اس سے بھی پوچھا، اب اس سے بھی پوچھا. اب آگے کہنے لگے پیر صاحب 3 مولوی تو کہہ رہے تھے جائز ہے، تو 5 کہہ رہے تھے ناجائز ہے، تو یہ مولوی الجھتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا تو مولوی کو چھوڑنا تو اپنے دل سے پوچھ، وہ کیا کہتا ہے. اگر وہ تجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. مجھے ایک دوست نے کہا کہ آدھے کہہ رہے تھے جائز ہے. میں نے کہا علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف رحمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پر میرے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح. ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ پتہ نہیں ناجائز ہے. میرے رسول فرمانے لگے تم نے شک والی چیز سے بھی بچ کے رہنا ہے. تو جب کہیں اختلاف ہوتا ہے تو شک تو آ جاتا ہے نا، تو شک سے بھی بچیں، اپنے دل کو مطمئن کریں. لیکن ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں گنجائش لینے، 3 طلاقیں دے دیں، پھر فتویٰ بھی لے لیا کہیں سے، کوئی کہانی سنا کے فتویٰ بھی لے لیا کہ رکھ سکتا ہے، دے بھی لی 3 طلاقیں. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو پاگلوں کی طرح باتیں کرتے دیکھا، کیونکہ اندر جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے. پھر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں، کوئی تسلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. نہ میرے بھائی ایسے تھوڑی کام چلے گا. تیرا دل مفتی ہے، تیرے اندر اللہ نے ایک ضمیر بٹھایا ہے، اس سے پوچھ. قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کیا جس کا نام ہے شاکلہ. قل کل یعمل علی شاکلۃ. یہ شاکلہ خول کو کہتے ہیں، خول چڑھا لیتے ہیں لوگ. برادری کا بھی خول ہوتا ہے، ضمیر کہتا ہے مان جا، پر میری برادری کیا کہے گی. دولت کا بھی خول ہوتا ہے، ضمیر کہتا ہے جھک جا، پر میری دولت ہے، میں اتنا مالدار ہوں، میرا قبیلہ ہے. یہ خول ہے، نہیں توڑ پاتے لوگ، ضمیر کو دباتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں. یقین کریں نیند نہیں آتی لوگوں کو. لوگ مرضی کی روٹی کھاتے ہیں، مرضی کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا. بستر اس طرح ہے جس طرح معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ جنت کی طرح میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سارا کچھ اکٹھا کر لیا ہے. کبھی تکیہ منہ کے اوپر اور کبھی تکیہ منہ کے نیچے، کوئی آواز نہ نکالے خبردار. لیکن سنگیو یاد رکھنا، نیند روٹی سے، سکون سے، بیڈ سے نہیں آتی، نیند تو اس کے فضل سے آتی. اور نہیں آ رہی کیا کریں، روتے ہیں، سسکتے. میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں حضرت جی دعا کر دو، گھر میں دل نہیں لگتا، کبھی اندر ہوں کبھی باہر ہوں، کبھی بھاگ کے جاتا ہوں کبھی واپس آتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی بیت گئی، فیصلہ ہی نہیں کر پائے، رستے پہ نہیں چل سکے، ادھر جانا تھا کہ ادھر جانا تھا، رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے. ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبھا، سجدے کر کر ہارے. رب تے تیرے اندر وسدا ہے تے وچ قرآن اشارے، پر بلے شاہ رب انہوں ملنا ہی جیڑا یار تو تن من وارے. جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن سمجھ گئی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. فرعون نے کہا تیری بادشاہ جائے گی، تم ملکہ ہے. فرمایا جانے دے. کہ موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھ، مار پڑے گی. فرمایا پڑھنے دے. وہ جو 20 کنیزیں پہلے پیار کرتی تھی انہوں نے پھر بالوں سے پکڑ کے کھینچا. پھر فرعون نے ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو مارا، ایڑیوں سے مارا، ٹھڈے کہتے ہیں ہم پنجابی میں، مارا پیٹا. جس محل میں لوگ ابرو کے اشارے پہ بھاگتے تھے اس محل میں ہاتھ باندھے گئے. پھر فرعون نے
ان کے وجود پر تلوار کے کٹ لگا کے اس میں مرچیں بھری، آدھی رات تھی، سردی میں لیٹی ہوئی تھیں اور تکلیف تھی، بندھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ گزرے تو کہنے لگے آسیہ کس حال میں ہے؟ پوچھنے آیا ہوں۔ کہ موسیٰ میری چھوڑیے، بتا رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ میرا مالک میرے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اس کا اس وقت میں نے حق پہچان کے پھر میں نے نہیں دیکھا دنیا کیا کہتی۔ اور میرے بھائی اگر تو حق پہ ہے تو زلیخا الزام لگائے تو سارا مصر کہے کہ یوسف معاذ اللہ غلط کر گئے۔ اگر تو حق پہ ہے سارا مصر کہے تو حضرت یوسف فرمایا کرتے تھے مجھے پریشانی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرا ضمیر تو مطمئن ہے نا۔ وہ سالوں بیت گئے یہ ثابت کرنے پہ کہ میں ٹھیک ہوں، پر ضمیر میرا مطمئن ہے، تو مجھے کسی شخص کی کسی بات کی کوئی پرواہ۔ اگر ضمیر ہی مطمئن نہیں، اگر اندر ہی کھڑا ہونا نصیب نہیں، تو مجرم ہے، تو قیدی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، تو کسی کے ساتھ انصاف کیا کرے گا؟ تو اپنے من کے ساتھ نہیں کر سکا، تو اپنے وجود کے ساتھ منصف نہیں، تو کسی کو کیا اور انصاف دے گا؟ سارے یزیدی 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، جگر گوش ہے رسول، نور دیدہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ چڑھ کے کہتے ہیں اور بتاؤ پوری دنیا میں کوئی کسی نبی کا نواسہ اس وقت ہے؟ اور فرمایا میرے بعد تمہیں ساری دنیا ملے گی پر کسی نبی کا کوئی نواسہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، تو جو نبی کوئی نہیں آئے گا تو نواسہ کیسے آئے گا؟ اور میں تنہا ہوں، 22,000 کا لشکر۔ عمر بن سعد نہیں پہچان سکا حق کو، خولد بن یزید نہیں پہچان سکا، عبید اللہ ابن زیاد نہیں پہچان سکا، یزید نہیں پہچان سکا، لیکن ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین کو کربلا میں روکا، تو اس کا نام تھا حور بن یزید۔ حور بن یزید اس نے جب آخری تقریر سنی نا امام حسین کی، تو عمر بن سعد سے جا کے کہنے لگا حسین کو واقعی شہید کرنا ہے، واقعی شہید کرنا ہے حسین کو، پکا پروگرام ہے؟ تو عمر بن سعد کہنے لگا حکم یہی ہے۔ تو کہنے لگا تم نے تو کہا تھا بس روکنا ہے، تھوڑی دیر پانی بند کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، تو شہید کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں فیصلہ یہی ہے۔ حور بن یزید کہتا ہے میں ایک ایک کے پاس گیا اور میں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ جگر گوشہ رسول ہے، اور تمہارے ضمیر کدھر گئے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن ہوا تھی نا ایک طرف کی، تو لوگ چل رہے تھے۔ تو کہتے جب میں مایوس ہو گیا تو میں نے ایڑی لگائی گھوڑے کو اور میں نے کہا کہ تم سارے یزید کی مانو، عبید اللہ ابن زیاد کی مانو، تو میں تو اپنے ضمیر کی مانوں گا، میرا ضمیر آوازیں دے رہا ہے، میں کیسے تمہارے بیچ کھڑا رہوں؟ کہتے ایڑی لگائی تو امام حسین کے پاس، حضور میں آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اور اس وقت تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، تو یہاں تو آیا ہے تو یہ تو مار کھانی پڑے گی، 22,000 کا مقابلہ 70، تو بات سمجھ رہا ہے؟ تو حور بن یزید رو پڑے، کہنے لگے حضور ضمیر کا قیدی ہو کے مرنے سے بہتر ہے میں حسین کا غلام ہو کے مر جاؤں۔ یہ ضمیر کا قیدی ہو کے مجرم ہو کے مرنے سے بہتر ہے کہ میں حسین کا غلام، میں ضمیر کا قیدی ہو کے مر جاؤں، میری قبر بھی بے سکون رہے، تڑپتی رہے کہ یہ حق پہچان کے حق کی طرف نہ جا سکا، میرے اندر مد و جزر رہے، جوار بھاٹا رہے، اور میں ضمیر کا قیدی ہو کے نہیں مرنا چاہتا، حسین ابن علی کا غلام ہو کے مرنا چاہتا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ کہاں ہے ابن زیاد کی قبر؟ کہاں ہے ابن سعد کی قبر؟ کہاں ہے یزید کی قبر؟ امام حسین کے مزار پر انوار کے ساتھ کربلا میں حور بن یزید کا بھی مزار بنا ہوا ہے۔ یہاں لوگ لانتیں برساتے ہیں اور حور بن یزید کے پاس جا کے لوگ سلامیاں دیتے ہیں۔ ان ساروں پر جو دنیا کے ضمیر کے قیدی بن کے آئے ان پر لانتے ہیں آج تک، اور وہاں دعائیں ہیں۔ اگر تو ضمیر کا قیدی ہمیں پتہ ہے، اور یار ہم جانتے ہیں حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے،
ہم جانتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی فتوے لینے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں پتہ ہے صحیح کون کہہ رہا ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے، پر ہم نے تو ادھر چلنا ہے جدھر ہوا چل رہی ہو، جدھر دنیا زیادہ ہو، جہاں رش زیادہ نظر آئے، جہاں بھیڑ چال زیادہ ہو، ہم نے ادھر چلنا ہے۔ سچی کھری دیانت والی ضمیر کی آواز، بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ، بھاگر کیوں بھاگتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے تھوڑا اندر جھانک، تھوڑی سی نا نظر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی نیچے کر، برے بندے نو لبن ٹریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، اندر تو دیکھنا تھوڑا۔ او بھائی اپنے یہ اس سے نکلیں، آپ اس سے نکلیں، یہ چیز آپ کو سکون دے گی، آپ کو خاموشی دے گی۔ آپ یقین کریں آپ کے پاس جتنا ہوگا نا اس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ ضمیر کی آواز سنیں، خبردار دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت، ضمیر کی آواز سنیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نا، حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں، تو جب بڑا ستایا قریش مکہ نے تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی سنا ہے بڑا اصول پسند ہے، تم چلے جاؤ۔ صحابہ چلے گئے، بلکہ حضرت عثمان غنی نے تو جب دوسری دفعہ گئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نجاشی کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی، تم میرے حکم سے ہجرت کر رہے ہو تو تمہاری ہجرت نجاشی کی طرف نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، تم دین ایمان بچانے جا رہے ہو۔ یہ قافلہ، نورانی قافلہ حبشہ چلا گیا، قریش مکہ کو سکون نہیں آیا۔ حسد کی آگ بہت بڑی مصیبت ہے، ہمارے اندر سینوں میں جلتی ہے کئی لوگوں کے بارے میں، ہم مانتے نہیں، ورنہ نا بہت بڑی بیماری ہے حسد، بہت بڑی بیماری۔ حاسد جو ہوتا ہے نا دراصل اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، معاذ اللہ، وہ کہتا ہے اس کو کیوں دیا ہے، مجھے دینا چاہیے تھا۔ تو اعتراض سامنے والے پہ نہیں، اعتراض تو اس پہ ہے جو تقسیم کرنے والا ہے۔ تو یہ حسد میں جلتے ہوئے دو سردار جو تھے ان کو تیار کیا، بڑے تحفے دیے، حبشہ بھیج دیا۔ اس نے جاتے ہی پہلے جو بادشاہ کے حواری تھے، وزیر مشیر تھے، ان کو تحفے دیے، پھر ایک بہترین عربی نسل کا گھوڑا بادشاہ کو دیا، اور ایک بڑا قیمتی جبہ جس پر سونے کا کام ہوا تھا، قیمتی جبے بادشاہ پہنتے تھے، وہ بادشاہ کو دیا، اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کے یہاں آ گئے۔ انہوں نے فتنہ برپا کر دیا، اگر آپ وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، اگر وہ عیسائیت قبول کر لیتے تب بھی ٹھیک تھا، پر وہ تو ہمارے بتوں کو بھی برا کہتے ہیں، اور آپ کا مذہب بھی تو نیا دین لے آئے، گھر گھر لڑائی شروع کرا دی، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، تو یہاں آ گئے، ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یار دیکھو، میں یک طرفہ فیصلے نہیں کرتا، میں ان کو بلاتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، تو وہ جو ساتھ دائیں بائیں بیٹھے تھے وہ چونکہ کر چکے تھے، وہ کہنے لگے بلانے کی کیا ضرورت ہے، وہ نکالیں، جب ان کے یہ اتنے قیمتی لوگ آ گئے ہیں، سردار اس علاقے کے، تو ان کے ساتھ روانے کریں۔ تو بادشاہ کہنے لگا چپ کرو، میں حواریوں کے طریقوں پہ نہیں چلتا، میں ضمیر کی آواز پہ چلتا ہوں۔ یہاں نا ہمارے جو دائیں بائیں بادشاہوں کے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ سب صحیح کی رپورٹ دیتے ہیں، تو انہی کی باتوں پہ بادشاہ پھر کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے، باہر نکلتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ سبزہ ہی سبزہ ہے ہر طرف، خزاں کہیں ہے ہی نہیں۔ وہ تو کبھی اس سے ملے نا جو انہیں صحیح بات بتائے تو سمجھ آئے۔ خیر، بادشاہ نے پیغام دیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ جمع ہوئے، مشورہ کیا بات کیا کرنی ہے، کسی نے کہا یہ کہنا، کسی نے کہا یہ کہنا، کسی نے کہا یہ کہنا۔ حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے چونکہ بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے اور آپ کی بات میں اثر ہے، لہذا بات آپ کریں گے۔ جناب جعفر طیار کہنے لگے اگر بات میں کروں گا نا تو نہ میں کسی کا مشورہ مانوں گا، نہ میں کسی کی رائے سنوں گا، میں وہی کہوں گا جو میں نے رسول پاک سے سیکھا ہوا ہے، میں نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں بیان کروں گا۔ چلو بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں طریقہ تھا جو جاتا تھا سجدہ کرتا تھا، یہ پہنچے تو اپنے مخصوص طریقے سے سلام کلام کیا اور بیٹھ گئے۔ فوراً وہ جو گئے ہوئے تھے سردار قریش مکہ کہنے لگے بادشاہ تکبر دیکھا ہے، اکڑ دیکھی ان کی، آپ کو سجدہ ہی نہیں کیا،
بادشاہ کہنے لگا بھی تمہیں نہیں پتا یہاں جو آتا ہے سجدہ کرتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کرتا ہوگا، پر ہم جس نبی کے ماننے والے انہوں نے ہمیں بتایا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود، سجدہ صرف اللہ کو، کسی کو کوئی تعظیم کے لیے کرے تو وہ بھی حرام ہے، سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز، جب صحابی نبی کو نہیں تو پیر مولوی کون ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، صرف سجدہ صرف اللہ کو۔ تو اب انہوں نے کہا قریش مکہ کے وہ سردار، وہ کہنے لگے لو جی بات تو بن گئی، نہیں اسی پہ بادشاہ نکال دے گا، اسی پہ۔ اس نے کہا دیکھا جی، سن لیا جی، یہ کہتے ہیں جی ہم کسی کی تعظیم نہیں کرتے، صرف اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا اگر تو میں تمہارے اس اشتعال پہ آؤں تو گردنیں کاٹ دوں، اور اگر ضمیر کی سنوں نا، ضمیر کی، تو کہہ دو یہ ٹھیک ہی رہے ہیں، اگر سنوں ضمیر کی تو کہہ تو یہ ٹھیک رہے ہیں کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز ہے۔ کہنے لگا میں بھی تو اسی طرح کا انسان ہوں جس طرح کے یہ ہیں، مجھے کس بات کا سجدہ؟ انہوں نے کہا یہ تو انوکھا بندہ مل گیا ہمیں، ہم تو کہہ رہے تھے کہ اشتعال دلائیں گے اور بندے لے جائیں گے۔ حضرت جعفر ابن طیار کہنے لگے بادشاہ یہ ہمیں لینے آئے ہیں تو ہم 2-3 سوال کر لیں؟ بادشاہ نے کہا بالکل کرو۔ اس نے کہا ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارا ایڈوانس پکڑ کے بھاگ آئے ہیں؟ سردار کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا پھر تم کیا لینے آئے ہو؟ کہا ہم کچھ چوری کر کے آئے ہیں، کسی کا مال لے کے آ گئے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر جو جس کا دل چاہے جس ملک میں مرضی رہے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں؟ اچھا جی یہ کہتے ہیں تم نے لڑائی پیدا کر دی ہے، تم نے لوگوں کو آپس کے اندر الگ الگ کر دیا ہے، نیا دین لے کے آ گئے ہو؟ تو جعفر طیار کرنے لگے بادشاہ ہم گلے کاٹا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمارے درمیان رسول پاک بھیجے، اب ہم گلے کاٹتے نہیں گلے ملا کرتے۔ بادشاہ ہم نہ جگہ جگہ جھکا کرتے تھے، اب ہمیں رسول پاک نے تعلیم دی ہے کہ ایک جگہ جھکنا رب تمہیں باقی جگہ جھکنے سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں قوتیں دے دے گا۔ عقیدہ توحید نے ہمیں مضبوط کر دیا، ہم پڑوسیوں سے پیار کرتے ہیں، بھائی کا حق دیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم اخلاق عالیہ کی طرف سفر کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، پیار کی بولی بولتے ہیں، انہیں پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ کہنے لگا بھی ایسا ہی ہے۔ کہا بالکل۔ تو بادشاہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو تو اپنے تحفے اٹھاؤ اور تم نکلو، میں تحفے نہیں دیکھتا، میں ضمیر کی آواز سنتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا، تو جناب عمر ملنے گئے تو تحفے بڑے لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ لوگوں نے تحفے دیے ہیں۔ فرمایا تحفے نہیں، تمہارے عہدے کا ہدیہ ہے، تم گورنر ہو تو تحفہ دیں گے، اپنے حق میں نرم کر۔ لیکن نہیں حضور مجھے تحفے ملے ہیں۔ تو جناب عمر نے بڑی بات کی، بہنوئی بھی تھے ان کی، حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ بہنوئی بھی۔ فرمانے لگے اچھا اگر لوگ تمہیں تحفے دیتے ہیں تو جانا گھر جا کے اماں کے پاس بیٹھ، پھر دیکھتا ہوں کتنے تحفے آتے ہیں، یہ تو گورنر ہے تو تحفے آ رہے۔ میرے عزیز بات کو سمجھے۔ فرمایا اٹھاؤ تحفے۔ میں تحفے نہیں دیکھوں گا، میں ضمیر کی آواز سنوں گا۔ اب مسلمان خوشی خوشی چلے گئے، کافروں کو رات ابھی رہنا تھا، وہ رہے۔ سویرے ایک نئی چال چلی، کہنے لگے بادشاہ ایک بات رہ گئی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے آپ لوگ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا؟ اس نے کہا ہاں معاذ اللہ استغفر اللہ، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو اس طرح۔ اب اس سے ایک نیا کوہرام کھڑا ہو گیا دربار میں، ایک نیا تیش، مذہب کا کارڈ استعمال ہو گیا، ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اب دوبارہ کونے کونے میں باتیں ہونے لگی، وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے اور ہمارے ملک میں رہیں، بلاؤ جی بلاؤ جی، بلا لیا۔ اب مسلمان بھی پریشان ہوئے کہ دوبارہ کیوں بلایا ہے؟ تو اس سے پہلے جب گئے تھے تو حضرت سیدنا جعفر طیار نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا تھا، اور جب سنایا تھا تو بادشاہ سمیت اپنے سارے درباریوں کے رو بھی پڑا تھا۔ اب جب دوبارہ بلایا گیا تو کہا ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار کہتے ہیں وہاں بھی میں جھجکا نہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہنا وہ ہے جو میں نے اپنے نبی سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ، وہی کہنا ہے، سچی بات۔
कहते हैं मैंने कहा बादशाह सुन, हम हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। हमारे महबूब ने हमें बताया है कि हजरत ईसा अल्लाह का कलीमा है, वो अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। हाँ, कवारी और पाक मरियम के बतन से रब की कुदरत से पैदा हुए हैं, अल्लाह के बंदे और रसूल। कवारी पाक मरियम के बतन से आए, पर वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। बादशाह कहने लगा जाओ जाके आराम से रहो अपने वतन में, ये तुम्हारा वतन है, इसी में सुकून से रहो। कहने लगा कसम अल्लाह की इज्जत की, ईसाई मेरी बात से राजी हो या नाराज हो, हजरत ईसा के बारे में जिन्होंने बयान किया वही हक और वही सच है, बिल्कुल यही दीन है, यही मैंने इंजील तौरात ज़बूर में पढ़ा है, इसके अलावा कोई मजहब। तो उसके हवारी कहने लगे ये भी आपने उनकी मान ली? का नहीं, उनकी नहीं मानी, ज़मीर की मानी है। उनकी नहीं मानी मैंने अपने, अल्लाह करे आपको समझ आए, उनकी नहीं मानी अपने, बोल के बताइए। मैंने बात मानी है अपने बरादरी की के ज़मीर की, कबीले की के ज़मीर की, इलाके की के ज़मीर की, अपने घर वालों की के ज़मीर की, पैसों की के ज़मीर की। बात मानी है मैंने अपने, मेरे अंदर से आवाज आ रही कि ये ठीक कह रहे हैं, तो मान लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके पास खत भेजा कि तुम मुसलमान हो जा, कलमा पढ़ जा। उसने जवाब में खत भी भेजा और अपना बेटा भी भेजा और तोहफे भी भेजे। कहने लगा हुजूर आपने कहा था मुसलमान हो जा, तो सोने मैं हो गया हूँ, मेरी मजबूरियां हैं, इस्लाम जाहिर करूंगा तो यहाँ हालात और हो जाएंगे। हुजूर हो गया मुसलमान। और मुझे सीरत नबिया का वो हवाला ना मैं कभी मज़े ले के बयान करता हूँ अपनी तकरीर, मज़े ले और बड़ा मज़ा आता है। असला नाल जो नेकी करिए तो वो नस्लां तक नहीं भूल दे। एक दफ़ा ना वहाँ से हबशा से भी कुछ मेहमान आए, तो पहले ये तरीका था कि जब नबी पाक के पास मेहमान आते थे तो हुजूर सहाबा में बांट देते, रोटी खिलाओ अपने घर में सुलाओ। ये जो नजाशी के मेहमान आए तो हुजूर ने तुर्की खैमा लगवाया, बड़ा कीमती होता था, जैसे आजकल मार्की शार्की का रवाज नहीं, तुर्की खैमे कीमती खैमा लगवाया। और हुजूर ने फरमाया खाना बाहर नहीं पकेगा, या आयशा पकाएंगी या फातिमा पकाएंगी, घर से खाना पकता। और फरमाया अबू हुरैरा, सलमान फारसी, बिलाल नहीं लेके जाएंगे, खुद अल्लाह के रसूल उन्हें खाना खिलाएंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ की सोने परौने तो रोज़ आते हैं, मेहमान तो रोज़ आते हैं, पर ये रंग। तो फरमाया तुम्हें पता नहीं जब मेरे सहाबा गए थे तो इनके बादशाह ने बड़ा प्यार किया था, तो जो मेरे गुलामों से प्यार करे मैं उससे प्यार ना करूं, मैं ना मोहब्बत करूं, ये अंदाज था। तो नजाशी मुसलमान हो गया, कलमा पड़ गया। और जब ये सहाबा वापस आने लगे तो उसने सलाम भी भेजा, सवारी भी भेजी और एक बंदा भी भेजा। कहने लगा महबूबा ये मैं गवाह भेज रहा हूँ, अपने ग़ुलामों से पूछ के बताना मैंने इनके साथ सलूक किस तरह का किया। ये तर्जुमा है सब दरे मुस्तफ़ा ते जाके कमी दरूदो सलाम में, या रसूलल्लाह ये मेरा सलाम है, मैंने कासद भेजा है, सोने इनसे पूछ लेना कि मैंने जो थोड़ी बहुत नौकरी की है आपके ग़ुलामों की, हुजूर मेरी कबूल है कि नहीं, पूछ लेना। तो हुजूर इसको बता देना ताकि गवाही हो जाए। तो हुजूर के सामने जब वो कासद आया उसने आके कहा, हुजूर वो कहता था कि बताएं। तो नबी पाक ने जाफ़र से पूछा तो जनाब जाफ़र रो पड़े, कहने लगे सोने तेरे भी फजलो करम के कुर्बान जाऊं, एक मैं ही नहीं तुझ पर कुर्बान ज़माना है। हुजूर वो भी आपका चाहने वाला है, वो एक शायर था ना, ये इस पहलू में ना लेना, किसी और पहलू में लेना। तो कहते मेरे महबूब के चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे, उसका प्यार दूर दूर फैल गया। तो कहने लगे एक दिन मैंने सोचा किसी जज से शिकायत करूं कि मुझे टाइम नहीं देता, प्यार नहीं कर, उससे शिकायत लगाई तो वो भी उसका चाहने वाला निकल आया। कहने लगा ख्वाहिश थी कि शिकायत करेंगे तेरी काजी से, पर कम बख्त वो भी तेरा चाहने वाला निकला, कम बख्त वो भी तेरा चाहने वाला निकला, वो भी शिकायत सुनने को तैयार न हुआ। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम अर्ज़ करने लगे हुजूर क्या बात है, उसने बड़ा प्यार किया। फिर नजाशी फौत हो गया वहाँ हबशा में, और सही बुखारी के लफ्ज़ हैं मदीने में नबी पाक ने फरमाया सहाबा तुम्हारा भाई फौत हो गया, सफ़े बनाओ जनाजा पढ़ते हैं। ये एक गायबाना जनाजा जो मेरे नबी ने पढ़ा है, सिर्फ एक।
ہمارے علماء کہتے ہیں غائبانہ جنازہ اس لیے جائز نہیں کہ وہ نجاشی کا تو اس لیے پڑھا گیا تھا، اس کا کسی نے پڑھا نہیں تھا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے پڑھایا تھا جنازہ اس لیے کہ حضور کے لیے وہ دور نہیں تھا، حضور کے تو سامنے تھا۔ اس کے بعد جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، نبی پاک نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا، حضرت ابو بکر نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا، جناب عمر، عثمان، مولا علی، پھر کسی نے دوبارہ فرمایا آؤ اس کا جنازہ پڑھائیں، اس نے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا، میرے رسول پاک نے جنازہ پڑھایا۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ نجاشی کو جب دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلتا تھا، اس کی قبر سے نور نکلتا تھا، چونکہ اس نے ضمیر کی آواز سنی، وہ قیدی بن کے نہیں جیا، اس کے سامنے جو تھا وہ اس نے کہا، اس نے اس پر عمل کیا، اس نے خواہش کی، اس نے کہا کہ نہیں میں نے ٹھیک سنا ہے۔ دوستو یاد رکھو، کبھی بھی اس طرح کی زندگی نہ گزارے کہ اندر کی آوازیں کچھ ہوں اور باہر ہمارا مزاج کچھ ہو۔ ہم لوگوں نے بڑا اپنے اوپر جبر کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے، ہم بہت ساری زندگی دھوکے اور فریب اور فراڈ کی جی رہے، کسی کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ بڑا دھوکہ کرتے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود کو کاٹنے والا پاگل ہوتا ہے، لیکن اپنے ضمیر کو دبا دینے والا مجرم ہوتا ہے۔ وہ بھی کاٹتا ہے پر وہ اپنے دل کو کاٹتا ہے، وہ اپنی روح کو کاٹتا ہے۔ جس طرح کبھی چھپکلی کہیں گھس جائے، چوہا کہیں گھس جائے تو وہ چھلنی کر دیتا ہے نا، اس طرح ہمارے دل اندر سے چھلنی ہے، روحیں ہماری جگہ جگہ سے کاٹ دی گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہ دیکھتے ہیں زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، چھوڑ ساری باتیں۔ اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا اور چل اپنا تو بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بن۔ سبحان اللہ۔